نے نماز کے ساتھ ملا کر قرآن پاک میں 32 بار زکات کا حکم ارشاد کیا۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کے الفاظ آپ کو کثرت سے قرآن میں 32 بار اکٹھے ذکر ہے، اور اس کے علاوہ بھی زکات کے کئی جگہوں پر رب تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ تم زکات ادا کرو، تم زکات ادا کرو۔ تو یہ زکات، اب یہ زکات ہے کس پر فرض؟ زکات کس پر فرض ہے؟ تو فرمایا زکات ہر آپ کے بالغ مسلمان مالک نصاب پر زکات فرض ہے۔ آپ کے بالغ مالک نصاب مسلمان پر زکات کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب جو چھوٹا بچہ ہے اس کی ملکیت میں چاہے جتنا بھی مال ہو اس پر زکات فرض نہیں ہے۔ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، اس کی ملکیت میں جتنا بھی مال ہے اس پر زکات فرض نہیں ہے۔ عاقل ہونا اور بالغ ہونا، اور پھر کافر پر زکات نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ دامن اسلام کے اندر آتا ہے، کفر سے نکل کر اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ چاہے جتنا مرضی امیر شخص ہو، تو اس کو جو ہے وہ جو کفر کے ایام، جو کفر کے اس کے اوقات گزرے ہیں، ان کی زکات اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ زکات ادا کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ جب وہ مسلمان ہوگا تو اس کے بعد اس پر زکات کا حکم بھی لاگو ہوگا۔ اور فرمایا مالک نصاب ہو، مالک نصاب ہو زکات ادا کرنے کے لیے۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں کہ آپ نے تھوڑی سی باتیں سمجھنی بھی ہیں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں لوگ اپنی زکات بھی ادا کرتے ہیں۔ تو پھر ہم سیکھ کر زکات ادا کریں کہ زکات، دیکھیں کوئی شخص جو لاکھوں روپے صدقہ کر دے، بھائی میں بڑا صدقہ کرتا ہوں لاکھوں روپے، لیکن اس کو اپنی زکات کی معلومات ہی نہیں ہے، تو اس کو وہ لاکھوں روپے صدقہ کرنا فرمایا قبول ہی نہیں کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس پر جو فرض حکم تھا زکات کی ادائیگی کا، کہ اپنے جو ہے وہ سارے معاملات کو جو ہے وہ ایک جگہ پر لکھیں اور اس کی زکات کا نصاب بنائیں، پھر اس کی زکات ادا کریں۔ وہ زکات اس نے ادا نہیں کی، وہ صدقہ خیرات نوافل کرتا رہا ہے۔ تو فرمایا اس کی وہ جو زکات کی جو اولی ترجیح ہے کہ زکات ادا کرنا ہے، اس نے زکات نہیں ادا کی تو اس کے نفلی صدقات بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، لیکن زکات ادا نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، تو فرمایا اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کی جاتی، اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کی جاتی جو زکات نہیں دیتا۔ زکات کتنی اہم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزکات قنطرۃ الاسلام، فرمایا زکات اسلام کا پل ہے، زکات اسلام کا پل ہے۔ پل کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے ملا دیتا ہے۔ فرمایا اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو پھر زکات کی ادائیگی کرو۔ تم جو ہے وہ یہ فرمایا ایک جگہ نہیں تمہیں ملائے گا، یہ 2 جگہ تمہیں ملا دے گا۔ فرمایا زکات کی ادائیگی کر کے تم بندوں کے بھی قریب ہو جاؤ گے، رب کی مخلوق کے بھی قریب ہو جاؤ گے، اور فرمایا رب کی مخلوق کا جو خالق ہے، مخلوق کا جو خالق ہے، فرمایا اس خالق کے بھی قریب ہو جاؤ گے۔ فرمایا 2 جگہ یہ تمہیں کل لے جائے گا۔ تو اسلام اسلام کا جو کل ہے، فرمایا وہ زکات ادا کرنا، وہ زکات دینا ہے۔ اور فرمایا کہ جو زکات ہے، قرآن مجید کے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ فرمایا سونا چاندی رکھا ہوا ہے گھر کے اندر پہننے کے لیے یا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، اس پر زکات ہے۔ فرمایا جس سونا چاندی کی زکات نہیں دی جاتی، رکھا ہوا ہے زکات نہیں دی جاتی، فرمایا کہ فبشرهم بعذاب الیم، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا، فرمایا کہ ان کو خوشخبری دے دو کس کی؟ جہنم کے عذاب کی، کہ یہ جو سونا چاندی ہے یہ قیامت کے دن تباہ کر ان کی پیشانیوں پر رکھا جائے گا، اللہ پیشانیوں پر رکھا جائے گا۔ تو زکات جو ہے یہ مالک نصاب پر فرض ہے۔ اب مالک نصاب کون شخص ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، 7.5 تولے سونا موجود ہے، یا پھر 52.5 تولے چاندی موجود ہے، اس پر وہ صاحب نصاب ہے، یا پھر جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت موجود ہے، چاندی تو نہیں، سونا بھی نہیں، لیکن جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت جتنی بنتی ہے، مارکیٹ ویلیو جتنی بنتی ہے، اتنی چاندی کی وہ رقم اس کے پاس موجود ہے، تب بھی اس پر زکات ہے، فرض ہے۔ نمبر 3 جو ہے وہ فرمایا کہ مال تجارت پر زکات فرض ہے، مال تجارت پر جو تجارت کا سامان رکھا ہوا ہے اس پر زکات فرض ہے۔ آپ نے کوئی دکان بنائی ہے، کوئی مارٹ کھولا ہے،
کوئی جو ہے وہ آپ نے کاروبار شروع کیا ہے، اس دکان کے اندر جتنی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہیں، جتنی اشیاء فروخت کرنے والی اشیاء پڑی ہوئی ہیں، ان سب کی آپ جو ہے وہ ہر سال آپ پر ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس کی مارکیٹ ویلیو معلوم کریں کہ ان چیزوں کی کتنی کتنی رقم بنتی ہے۔ وہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ سب جو ہے وہ مال تجارت ہے، جو چیزیں بیچنے کے لیے رکھی ہیں وہ ساری کی ساری کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ تجارت کے لیے رکھی ہے نا، تو وہ مال تجارت ہے سارا کچھ، اس سارے کچھ کی جو ہے وہ آپ مارکیٹ ویلیو معلوم کریں گے کہ اس کی کتنی رقم بنتی ہے، کتنی اماؤنٹ بنتی ہے، جتنی اس آپ کی دکان کی اماؤنٹ بنتی ہے، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت جتنی بنتی تھی اس کو وہ پہنچ جاتی ہے، وہ آپ کی دکان کی جو ہے وہ اماؤنٹ آپ پر پھر زکوٰۃ فرض ہوگی کہ آپ سال میں ایک بار ضرور زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ سال میں ایک بار، اب مارکیٹ ویلیو کتنی بنتی ہے، یہ اہم مسئلہ ہے کہ کتنی مارکیٹ ویلیو ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے یہ جو 2023 کا جو نکالا ہے زکوٰۃ کا نصاب جو بینک کی طرف سے نکلا ہے وہ 1,03,000 روپے، 1,03,000 یا 4,000 روپے، 1,03,000 سے 4,000 کے درمیان ہے۔ لیکن جو ہے جو اس کی جو ہے وہ شرعی تقاضوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1,13,000 روپے شرعی تقاضوں کے اعتبار سے اور مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے سب کچھ دیکھا جائے تو 1,13,000 کی جس کے پاس یہ ہے 52.5 تولے چاندی کی مالیت، یعنی کہ جو ریٹ اب چل رہا ہے چاندی کا، 1 تولے کا چاندی کا جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ مارکیٹ کا خانہ کا جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے حساب کتاب، تو 1,13,000 کی جس کے پاس اماؤنٹ ہے اور اس پر ایک سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایک بار سال میں دینا۔ اب آپ کہیں گے بھائی میں تو پورا 1,00,000 اپنے پاس رکھتا ہی نہیں ہوں، میرے پاس تو کم ہوتا رہتا ہے، کبھی بڑھتا رہتا ہے، کبھی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے، یہ میری کنڈیشن رہتی ہے، تو میں تو 1,00,000 2,00,000 کی حیثیت میں میرے پاس موجود ہی نہیں رہتے، تو تب بھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، تب بھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کب فرض ہے؟ اب دیکھیے گا کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے جو نصاب جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، یہ اگر آپ کے پاس کسی اسلامی مہینے میں کسی بھی تاریخ کو اگر آتا ہے تو وہ تاریخ، وہ گھنٹہ، وہ منٹ آپ نوٹ کریں۔ مثال کے طور پر ہم مثال مثلا سمجھ دیتے ہیں کہ یکم رمضان کو آپ کے پاس 1,13,000 کی اماؤنٹ ہے، 1,13,000 کی آپ کے پاس اماؤنٹ آتی ہے۔ اب اگلے سال یکم رمضان کو اب دیکھیں گے کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں، 1,13,000 آپ کے پاس وہ اماؤنٹ ہے یا نہیں ہے۔ درمیان میں اگرچہ آپ 50,000 پر آ جائیں، 30,000 پر آ جائیں، 20,000 پر بھی آ جائیں، چاہے درمیان کے اندر آپ 2,00,000 3,00,000 4,00,000 5,00,000 10,00,000 تک پہنچے، درمیان کا اعتبار نہیں ہے، اول اور آخر کا اعتبار ہے۔ اول میں آپ صاحب نصاب تھے اور آخر سال میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک سال مکمل نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، سال مکمل نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ سال مکمل ہو گیا، اگلا یکم رمضان آ گیا، اس وقت جو ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس وہ مالیت ہے 1,13,000 کی تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 1,00,000 سے زائد مالیت آ گئی، آپ کے پاس 2,00,000 آ گیا اور وہ آیا اگلے رمضان سے 2 ہفتے پہلے یا ایک دن ہی پہلے کیوں نہ ہو، اگلے رمضان سے 1 ہفتہ پہلے آپ کے پاس اماؤنٹ زیادہ آیا، 2,00,000 اور آ گیا، 3,00,000 اور ہو گیا، 4,00,000 اور ہو گیا، اس کا کیا کریں؟ اس کو بھی پچھلے آپ صاحب نصاب ہیں، اب پورے سال سے آپ صاحب نصاب چلتے آئے، تو اس نصاب کو جو آپ کے پاس اماؤنٹ آئی ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ اسی پچھلے نصاب کے اندر جو ہے وہ ملائیں گے اور کل رقم کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وہ 2,00,000 ہو، وہ 10,00,000 ہو، وہ جو ہے وہ 50,00,000 ہو، وہ جتنا بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے، تو جتنی اماؤنٹ ہے اس کے حساب سے آپ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو زکوٰۃ کے لیے جو ہے جو حکم شریعت نے بیان فرمایا، نمبر 1 سونا چاندی اس پر زکوٰۃ ہے، نمبر 2 فرمایا کرنسی، جو آپ کے پاس پیسے ہیں، جو آپ کے پاس نقدی جو ہے وہ پیسے ہیں، اماؤنٹ ہے آپ کے پاس، اور اس کے اندر پرائز بانڈ ہو یا اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی چیزیں آ جاتی ہیں، بینک میں پڑا ہوا مال ہو، جو کچھ بھی آپ کے پاس کرنسی کہتے ہیں، تو وہ آپ کا جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں شمار کیا جائے گا۔ اور نمبر 3 فرمایا، نمبر 3 جو ہے مال تجارت،
مال تجارت، اس پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے کہ زکوٰۃ آپ پر دینا. یہ تین جو ہے مال ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے: سونا چاندی، کرنسی اور مال تجارت. اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ نہیں.